اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو مالک ہے، تو خالق ہے۔ تیرا لاکھوں کروڑوں احسان ہے کہ تو نے ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یا رب العالمین، ہم تیرا قرآن پڑھتے ہیں، تیرے قرآن کا ذکر کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں اسے سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرما، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے اللہ، تو ہمارے اس عمل پہ راضی ہو جا۔ آج ہم شب معراج کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل، جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا ہے، 27 رجب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات، اسرا۔ اسرا کا کیا مطلب ہے؟ اسرا کا مطلب ہے نا، جس نے رات کے اندھیرے میں سفر کرایا، کیونکہ معراج رات کو ہوئی تھی نا۔ جس نے رات میں سفر کروایا، بعبدہ، میرے بندے کو۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرا بندہ کہا ہے، تو جسے اللہ خود کہے کہ میرا بندہ، تو اس کی تو شان ہی اعلیٰ ہے۔ تاکہ لوگ، جیسے حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، تو لوگوں نے اسے خدا کہنا شروع کر دیا۔ تو اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب عرش پہ بلایا اللہ نے ملاقات کے لیے، کہ لوگ کہیں انہیں خدا نہ کہنے لگ جائیں، اس لیے اللہ نے وضاحت کر کے کہا کہ میرا بندہ، عبدی ہی، اپنے بندے کو راتوں رات آسمانوں کی سیر کروائی۔ اسرا بعبدہ، سیر کروائی اپنے بندے کو۔ لیلم من المسجد الحرام، مسجد الحرام سے لے کے آپ مسجد الحرام میں سوئے ہوئے تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ام ہانی کے گھر سوئے ہوئے تھے۔ ام ہانی کون تھی؟ چچا زاد تھی آپ کی، حضرت علی کی بہن تھی۔ تو وہاں سوئے ہوئے تھے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے آپ کو اٹھایا معراج کے لیے، اور براق ساتھ لے کے آئے۔ الی المسجد الاقصی، آب کوثر لے کے آئے وضو کے لیے، جنتی لباس لے کے آئے، سواری کے لیے براق لے کے آئے۔ اور جب آپ وضو کر کے براق پہ سوار ہوئے، تو آپ کہاں پہنچے؟ مسجد اقصی۔ مسجد اقصی، اتنا لمبا سفر چند منٹوں میں یا چند گھنٹوں میں۔ اللہ کہتا ہے، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی اقصی الذی بارکنا حولہ،
جس کے ارد گرد ہم نے سارے برکت رکھی ہے۔ ماحول جو ہوتا ہے ارد گرد کا علاقہ ہوتا ہے۔ تو مسجد اقصی کے ارد گرد کون سا علاقہ ہے؟ شام کا علاقہ۔ تو وہاں کیسی برکت ہے کہ وہاں نبیوں کی اکثریت ہے، جتنے نبی پیدا ہوئے شام میں ہوئے، اور جتنے ان کے جہاں وہ دفن ہے شام میں زیادہ، اس لیے وہ علاقہ بہت برکت والا ہے۔ اور وہاں بیت المقدس ہے جو اللہ کا پہلا گھر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے اس جگہ کو، یہاں اللہ نے کہا بارکنا حولہ، ہم نے مسجد اقصی کی ارد گرد کی سارا علاقہ جو تھا وہاں برکت رکھی ہے، کہ وہ نبیوں کا علاقہ ہے، نبیوں کا ملک ہے۔ جتنے نبی آئے شام میں آئے۔ بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ میں اپنے محبوب کو، اپنے نبی کو اپنی نشانیاں دکھاؤں قدرت کی۔ جنت دوزخ کی سیر کروائی، ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی، نبیوں سے ملے، حضرت آدم سے لے کے چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی، سارے نبیوں سے۔ اور اس سے پہلے مسجد اقصی میں تمام نبیوں کی امامت کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تمام نبیوں کو وہاں جمع کیا، اور سب نے اپنی صفیں باندھ لی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کروائیے۔ تو اس لیے آپ کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے، کہ وہ نبی جن کی خواہش تھی، جیسے حضرت موسیٰ نے کہا تھا اللہ تو مجھے نبی نہ بناتا، تو مجھے اپنے اس نبی کی امت میں پیدا کر دیتا جس کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے، تورات میں ہے، انجیل میں ہے۔ اللہ تو مجھے ان کا امتی بنا دیتا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ان سارے نبیوں کو اکٹھا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی۔ لنریہ، نریہ دکھائیں۔ اللہ کہتا ہے اس لیے اسے سیر کروائی، اس لیے اسے عرش پہ بلایا کہ ہم اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے، وہاں بہت عرصہ گزر گیا، لیکن جب آئے تو رات کا کچھ حصہ گزرا تھا، پوری رات بھی نہیں، کچھ حصہ جنت دوزخ کی سیر کی، اور اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے ملایا اور معجزات دکھائے، لیکن وقت اتنا کم لگا کہ جب واپس آئے تو ویسے ہی۔ آپ جب واپس آئے، آپ نے جب صبح ہوئی اور جب اعلان کیا معراج کا، تو کافر ہنسنے لگے، اور دیکھو راتوں رات آسمانوں کی سیر کر کے آ گئے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق سے آ کے کسی نے کہا نا کہ دیکھو تمہارا دوست کیا کہہ رہا ہے کہ میں رات آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں تو سچ ہے۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پہلے گواہی دی کہ وہ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، یہ خواب نہیں ہو سکتا، یہ حقیقت ہے۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ انہوں نے خواب دیکھا ہے،
اس لیے کہتے ہیں کہ میں خود اللہ سے ملاقات کر کے آیا ہوں۔ رویا، شاید انہوں نے خواب دیکھا، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ، اللہ کہتا ہے میں نے خواب نہیں دکھایا، وہ اپنے وجود کے ساتھ گئے تھے۔ لیکن یہ بحث تو چل رہی ہے اور چلتی رہے گی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے خواب دیکھا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ روحانی معراج تھی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اپنے وجود کے ساتھ گئے تھے۔ یہ تو اللہ اور اللہ کا نبی جانتا ہے۔ بہرحال جو احادیث ہیں اس میں امام ابن کثیر کی جو تفسیر ہے اس میں وہ روایت کرتے ہیں، بلکہ کتنے دیے ہوئے 20 راوی ہیں جنہوں نے یہ حدیثیں بیان کی ہیں معراج کے بارے میں، آخر میں اور شامل ہو گئیں تو 25 ہیں جنہوں نے یہ حدیثیں بیان کی ہیں۔ تو معراج جو ہے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ بلایا، آسمانوں کی سیر کروائی اور راز و نیاز کیے۔ قرآن اور سنت سے جسمانی معراج ہے، آپ کا سفر جو تھا جسمانی تھا، جیسے عام انسان سفر کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، آج کے دور میں انسان آسمان کی سیر کر رہا ہے جہاز بنا کے، لیکن اللہ تو کل کائنات کا مالک ہے، وہ تو جو چاہے سو کر سکتا ہے۔ جب آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے، 7 آسمان کراس کر لیے تو وہاں ٹھہر گئے۔ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آگے قدم نہیں رکھ سکتا، کہ کوہ طور پہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ نے کہا ربی ارنی، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے کہا لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، نہ تو دیکھے نہ کوئی انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو اے موسیٰ محمد مصطفیٰ دیکھے، کہ اللہ پھر تجھے کون دیکھ سکتا ہے؟ تو ابو موسیٰ نے کہا اللہ تھوڑی سی جھلک دکھا دے۔ اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں ہے کہ تو دیکھ، میں اپنی جھلک ڈالتا ہوں، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم رہا تو پھر تو بھی دیکھ لے گا۔ لیکن جیسے ہی اللہ کی تجلی، اللہ کا نور ظاہر ہوا، روشنی ہوئی، تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ پھر جب ہوش آیا تو کہا بے شک اللہ تجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ تو جبرائیل نے کہا سدرۃ المنتہا، سدرہ کہتے ہیں بیری کو، جہاں آسمان ختم ہو جاتے ہیں آگے عرش شروع ہوتا ہے، تو عرش پر تو اللہ کا نور ہی نور ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آگے نہیں جا سکتا، کوہ طور پہ ذرا سی جھلک پڑی تھی تو کوہ طور جل کے سرما بن گیا تھا، اب یہ تو یہاں تو اللہ کا نور ہی نور ہے، میں جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ وہاں پھر اللہ نے رف بھیجا، رف تخت تھا جو جس تخت پر آپ بیٹھے، اور وہ تخت اڑا کے لے کے گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی پہلی مسجد کون سی ہے؟ اللہ نے حضرت ابراہیم سے کہا تھا نا ابراہیم دنیا پہ میرا گھر بناؤ، بیت اللہ، خانہ کعبہ، مسجد الحرام، سب سے پہلا گھر، سب سے پہلے تو حضرت آدم نے بنایا تھا۔ جب حضرت آدم سے کہا کہ میرا گھر بناؤ، حضرت آدم نے کہا اللہ میں کہاں بناؤں تیرا گھر دنیا میں؟
اوپر بیت المعمور ہے جو فرشتوں کی عبادت گاہ ہے، جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، جہاں فرشتے عبادت کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا بیت المعمور کے نیچے خانہ کعبہ، عرش پہ اللہ کا جو عبادت خانہ ہے اس کے نیچے انسانوں کا عبادت گاہ خانہ کعبہ، تو اس کے بالکل نیچے خانہ کعبہ کے اوپر عرش پر بیت المعمور ہے، جس کا طواف فرشتے کرتے ہیں، فرشتے عبادت کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا گھر، سب سے پہلی مسجد الحرام، اس کے بعد دوسری مسجد اقصی، اور لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے، اب دیکھیں جتنے مذہب ہیں سب کی عبادت گاہیں ہیں، وہ اپنی عبادت گاہ میں ہی جا کر اپنی عبادت کرتے ہیں۔ مندر ہیں، گرجے ہیں، جو بھی ہر ایک کے اپنے اپنے، اب عیسائی جو ہے وہ گرجے کے علاوہ تو اپنے گھر میں تو عبادت نہیں کر سکتے، باہر بھی کہیں نہیں کر سکتے، انہوں نے اپنے وہاں گرجے میں جا کے ہی کرنی ہے۔ سکھ جو ہیں وہ بھی اپنی عبادت گاہ میں جا کے کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا مسلمانوں کے لیے۔ اب جہاں نماز کا وقت ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے، مسلمان جہاں ہوتا ہے وہیں رومال ڈالا اور نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے، ہر جگہ۔ کیوں؟ اللہ نے مٹی کو پاک بنایا ہے، اس لیے اگر وضو بھی نہیں ہے تو مٹی پر ہی ہاتھ مار کے تیمم کر لو، کیونکہ مٹی پاک ہے، اور کسی مذہب میں یہ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی مسجد اللہ کا گھر ہے، دوسری مسجد اقصی ہے، اور باقی ساری زمین اللہ نے ہمارے لیے مسجد بنا دی۔ اللہ اب رہ گئی اس کی عبادات۔ سب سے پہلے تو اس کی تاریخ میں ہی بہت فرق ہے، احادیث میں بھی آ رہا ہے، ترجمہ تفسیر میں بھی آ رہا ہے۔ یہ معراج جو ہے ہجرت سے 1 سال پہلے ہوئی، مکے میں تھے۔ کوئی کہتا ہے 1 سال 4 مہینے کے پہ ہوئی، کوئی کہتا ہے 1 سال 6 مہینے بعد ہوئی، کوئی کہتا ہے 1 سال 2 مہینے بعد، یعنی فکس تاریخ جو ہے وہ کہیں ایک جگہ فکس نہیں ہے، ہر ایک کے الگ الگ قول ہے، حدیثوں میں بھی اسی طرح الگ الگ قول ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا معاملہ تھا ایمان کا، دین کا، قرآن کا، تو کہ اس کی تاریخ نہیں کسی کو پتا، کیونکہ عرب کے لوگ جو تھے وہ واقعے کی طرف زیادہ توجہ دیتے تھے، واقعے کو یاد رکھتے تھے، تاریخوں سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی تھی۔ تاریخ کوئی بھی ہوتی لیکن انہیں واقعہ یاد ہوتا تھا، اور نہ اس وقت لکھنے لکھانے کا ہوتا تھا کہ لکھ لیتے۔ تو اس لیے اس کی تاریخ میں یہ جو ہم 27 رجب کو مناتے ہیں، لیکن صحیح تاریخ کا نہیں علم۔ دوسری بات، 27 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے آئے کہ سال بعد جب وہی تاریخ آئی آپ نے روزہ رکھا، صحابہ نے روزہ رکھا نہیں رکھا۔
وہ ایک واقعہ تھا، وہ معراج تھی، وہ آپ کی شان تھی، وہ ایک معجزہ تھا۔ آپ نے روزہ نہیں رکھا، صحابہ نے روزہ نہیں رکھا، مسلمانوں نے روزہ نہیں رکھا۔ آج کا مسلمان صحابہ سے بھی زیادہ اعلیٰ ہو گیا۔ جن چیزوں کا روزہ کا قرآن میں ذکر ہے، احادیث میں ذکر ہے، وہ تاریخیں یاد نہیں رکھتے تھے۔ جیسے ہمارے کوئی فوت ہو جائے اس کی تاریخ یاد ہوتی ہے، سال بعد اس کی برسی مناتے ہیں۔ کوئی پیدا ہوا ہے، سال بعد اس کی سالگرہ مناتے ہیں۔ وہ لوگ ایسے نہیں مناتے اور نہ ہی انہیں تاریخیں یاد رکھنے کی عادت تھی۔ تو ہم لوگ جشن مناتے ہیں صحیح تاریخ کا۔ اس لیے جب یہ کیا عید میلاد النبی مناتے ہیں اور 12 تاریخ ہی آپ کا وصال کا دن ہے، کیا ہم آپ کے وصال کی خوشی مناتے ہیں؟ اور اب بعض احادیث سے ثابت ہوا کہ 9 تاریخ ہے ولادت کی اور ہم 12 کو ولادت مناتے ہیں۔ ہمارے اپنے جب مر جاتے ہیں ان کے بھی ہم سال بعد ان کا دن مناتے ہیں۔ تو یہ کہیں مذہب میں نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 بیٹیاں آپ کے زندگی میں وفات پا گئیں، 2 بیویاں وفات پا گئیں۔ کیا آپ نے کسی کی برسیاں منائی؟ نہیں منائی۔ قرآن خوانی کروائی؟ نہیں کروائی۔ 40واں کیا؟ کل خوانی کی؟ نہیں کی۔ صحابہ کرام نے کی؟ نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے حجۃ الوداع میں جب قرآن مکمل کیا، دین مکمل ہو گیا، اسلام مکمل ہو گیا، آخری حج تھا، آخری خطبہ تھا، اللہ نے فرمایا الیوم اکملت دینکم، آج تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ کیا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ مریں گے بھی جئیں گے بھی، یہ تو جشن منائیں گے؟ یا ہم ان سے زیادہ اعلیٰ ہیں صحابہ سے، ہماری نیکیاں زیادہ ہو جائیں اس لیے ہم وہ جشن مناتے ہیں؟ اللہ نے تو دین مکمل کر دیا، کوئی کمی رہ گئی تھی؟ ہم نے نئے نئے دین کیوں بنا لیے؟ کہتے ہیں ہم تو نیکی کا ہی کام کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اس میں بھی تو ثواب ہی ملتا ہے، قرآن خوانی کرتے ہیں اس میں بھی ثواب ملتا ہے۔ لیکن اللہ نے تو حکم نہیں دیا، اگر اسے کرنا ہوتا تو اسی میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے لیے اجر و ثواب کے لیے پتہ تھا کہ دنیا نہیں کرے گی۔ جشن تو ہم منا سکتے ہیں، برسیاں تو کر سکتے ہیں، سال بعد ماں باپ کو یاد کر لیتے ہیں، اسی لیے اللہ نے ہماری نماز میں رکھ دیا ربنا اغفر لی ولی والدی، اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ تو اللہ نے کوئی کمی رہنے دی تھی جو ہم لوگ پوری کر رہے ہیں؟ روزہ رکھنے کا اس میں کوئی کنسپٹ نہیں ہے۔ پھر ساری رات عبادت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے آئے، اگلے سال جب وہی تاریخ ہوئی تو کیا آپ ساری رات جاگتے رہے؟ کیا صحابہ نے ساری رات عبادت کی؟ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ ہم نے خود ہی بنا لیے ہیں، ہم نے ایک عبادت کا درجہ دے دیا ہے اسے، جبکہ نمازیں چاہے چھوٹ جائیں، برسیاں منانی ہیں، ہم نے سالگرہ منانی ہے، تہوار منانے ہیں، چاہے 5 نمازیں پڑھی جائیں نا۔
تو جب اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے دین مکمل کر لیا اور تمام 1,00,000 سے بھی زیادہ لوگ جو تھے حجۃ الوداع میں سب نے گواہی دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ کھڑا کر کے کہ میں نے قرآن پہنچا دیا تم تک. سب نے گواہی دی اے اللہ ہم گواہ ہیں کہ قرآن ہم تک پہنچ گیا. تو اس میں کوئی کمی رہ گئی تھی جو بعد میں ہم لوگ پوری کر رہے ہیں؟ ہمارے درجات ان سے بھی زیادہ ہو جائیں گے. یہ 2 چیزیں آ گئیں، ایک روزہ اور ایک ساری رات کی عبادت کرنا. 27ویں رات کو لوگ ساری رات جاگتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں اجر و ثواب کے لیے. رجب ماہ اس میں رجب میں ایک تیسری چیز اور بھی ہے جسے کہتے ہیں کنڈے بھرتے ہیں. کہیں ہے کسی حدیث میں کوئی صحابہ سے ہی وہ ہو ثابت ہو، کسی سے ثابت نہیں. سن 1906 میں امیر منائی ہے شاید ان کا نام، انہوں نے یہ رسم جاری کی. انڈیا سے، عرب سے بھی نہیں ہوئی جو اسلام کا گڑھ ہے. عربوں نے نہیں کی، مسلمانوں نے نہیں کی، انڈیا سے لکھنؤ کا تھا وہ. 1906 میں اس نے یہ کنڈے بھرنے کی رسم، اللہ بہتر جانتا کہ کس وجہ سے اس نے کنڈے بھرے. کوئی مہمانوں کو بلا کے حلوہ پوری کھلایا یا کیا کیا، کہاں سے یہ رسم چلی؟ تب سے چلی ہے. اس کا کوئی امام جعفر صادق سے ملاتے ہیں. امام جعفر صادق کی نہ تو ولادت کا دن ہے اور نہ ہی ان کی اس کا وفات کا دن ہے کہ ولادت کی خوشی مناتے ہیں یا وفات پہ اجر و ثواب کے لیے کرتے ہیں. کہیں سے ثابت نہیں ہوتا، تو وہ کس لیے؟ اور پھر ایک اور بھی بات ہے، جو کنڈے بھرتے ہیں نا، حلوہ پوری وغیرہ لوگوں کو گھروں سے بلا کے لاتے ہیں، گھروں میں نہیں دینی، باہر نہیں نکالنی، پردے میں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم بیبیوں کے نام کے کنڈے بھرتے ہیں. کون سی بیبیوں کے؟ ہاتھ بھی اندر ہی دھونے ہیں، گھر نہیں کسی نے لے کے جانا، باہر نہیں لے کے جانا، اندر ہی بٹھا کے کھلانا ہے، اندر ہی ہاتھ دھلوانے ہیں، باہر نہیں نکلنا. پردہ کرتے ہیں ایسے. یہ کون سی رسمیں ہم نے اپنے دین میں شامل کر لی ہیں جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے؟ عمل کس پہ کرنا ہے؟ اس پہ، قرآن پہ، حدیث پہ، نبی کی سنتوں پہ، صحابہ اکرام پہ، ازواج مطہرات پہ. ہم بڑے فخر سے کرتے ہیں، ہمارے درجات بڑھ جاتے ہیں، ہماری نیکیاں زیادہ ہو جاتی ہیں. روزے کون سے رکھتے ہیں؟ دیکھیں، روزہ رکھنا ثواب ہے. عید کا روزہ حرام ہے، دونوں عیدوں پہ ہم روزہ نہیں رکھ سکتے. 9 ذی الحج کا روزہ رکھیں، چاہے 9 پورے 9 پہلی یکم سے لا کے اس کے روزے رکھ لیں عید الاضحیٰ کے، چاہے ایک روزہ رکھیں، لیکن عید والے دن روزہ نہیں رکھنا. وہ کون سی تاریخیں یاد رکھتے ہیں؟ عرب جو ہیں وہ حج کی تاریخیں یاد رکھتے ہیں، وہ رمضان کی تاریخیں یاد رکھتے ہیں، چاند دیکھتے ہیں، وہ محرم کی تاریخیں یاد رکھتے ہیں، وہ سالگرہ کی تاریخیں یاد نہیں رکھتے، وہ مرنے والوں کی تاریخیں یاد نہیں رکھتے. یہ ہم نے اسی کو کہتے ہیں بدعت. ہم کہتے ہیں ہم تو نیکی کا ہی کام کرتے ہیں، تو اللہ کو نہیں آتا، نبی کو نہیں آتا کہ وہ اس نیکی کو پہلے دین میں شامل کر دیتے. جب انہوں نے منع کیا ہے جس کام کو، وہ کام چھوڑ دو.
وہ کام نہ چھوڑ دو، نہ کرو، اور جس کا قرآن نے حکم دیا ہے اس پہ عمل۔ اور کون کون سے روزے؟ شوال کے 6 روزے چھوٹی عید کے بعد، ان کا بہت اجر ہے، وہ 6 روزے رکھیں۔ اور سوم ابیز 3 روزے ہر مہینے، یہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ جب حضرت آدم کو دنیا میں بھیجا گیا تو وہ جنگلوں میں پھرتے رہے، اللہ سے معافی مانگتے رہے، غلطی جو ہو گئی تھی دانا کھا لیا تھا، تو پھر جب اللہ نے انہیں معاف کر دیا تو دھوپ میں پھر پھر کے ان کا رنگ کالا ہو گیا تھا۔ حضرت جبرائیل آئے ان کے پاس، کہا اے آدم کیا تمہارا رنگ پھر تم چاہتے ہو کہ پھر ویسا ہی سفید ہو جائے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے کہا اچھا 3 روزے رکھو۔ پہلا روزہ رکھا، گردن تک چہرہ سفید نورانی ہو گیا۔ دوسرا روزہ رکھا، دھڑ تک سفید ہو گیا۔ تیسرا روزہ رکھا، پورے کا پورا جسم نورانی ہو گیا۔ اسے کہتے ہیں سوم ابیز۔ ابیز کہتے ہیں سفید کو، مرغی کے انڈے کو بیزا کہتے ہیں۔ بیزا سفید ہوتا ہے، انڈے جیسا سفید رنگ، تو عربی میں سفید رنگ کو بھی ابیض کہتے ہیں، ابیضن، اسود کالا، ابین زواد کے ساتھ سفید۔ تو ہر مہینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں وہ سب ہر مہینے 3 روزے رکھتے تھے۔ پھر جب ہم پہ روزے فرض ہوئے، قرآن میں آ گیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب من قبلکم، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے پہلی امتوں پہ فرض تھے۔ پہلی امتوں پہ 30 روزے فرض نہیں تھے، یہی 3 روزے رکھتے تھے وہ۔ جب یہ فرض ہو گئے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اے ایمان والو ہر سال 1 مہینے کے ماہ رمضان کے روزے رکھو۔ اب یہ 3 روزے جو رکھے گا اسے اس کا بہت اجر ملے گا، جو نہیں رکھے گا اسے گناہ نہیں ہوگا۔ پہلے تو سب پہ فرض تھے، وہ سب رکھتے تھے، لیکن جب یہ روزے فرض ہوئے تو پھر ان کی فرضیت ختم ہو گئی، لیکن اجر ہے ان کا۔ اور بعض لوگ پیر جمعرات اور 3 روزے رکھتے ہیں۔ تو یہ روزے جو ہیں جن کا حکم ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود رکھتے گئے رہے، شعبان کے مہینے میں پورے روزے رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پورے سال میں کسی مہینے میں بھی آپ اتنے روزے نہیں رکھتے تھے جتنے کہ شعبان میں رکھتے تھے، لیکن شعبان کی 28 اور 29 کا روزہ نہیں رکھتے تھے، اس لیے کہ میری امت کہیں 29ویں روزے کو بھی رمضان کے ساتھ ہی شامل نہ کر لیں، گیپ دے دیتے تھے۔ اور پھر صحابہ سے یہ بھی کہتے تھے کہ تم روزے چھوڑ چھوڑ کے رکھا کرو، شعبان میں بھی لگاتار نہ رکھا کرو، کیونکہ آگے پورا مہینہ آ رہا ہے رمضان کا، اگر پہلے تم نے روزے رکھ لیے تو اس سے کمزوری ہو جائے گی، پھر وہ روزے نہیں رکھ سکو گے، اس لیے شعبان میں اگر روزے رکھنے ہیں تو چھوڑ چھوڑ کے رکھو، اور ملا کے تو بالکل نہ رکھو۔ 28 29 کے روزے چھوڑ دیتے تھے تاکہ میری امت اس کو ان روزوں کے ساتھ نہ ملا لے۔ بعض لوگ ہیں وہ 1 دن پہلے روزہ رکھتے ہیں، ہاں بھئی تم نے آج کیوں روزہ رکھا؟ سلامی کا روزہ رکھا ہے، روزے آنے کی خوشی میں سلامی دینے کے لیے 1 روزہ پہلے ہی رکھ لیتے ہیں روزوں کے ساتھ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ 29 کا یا 30 کا روزہ نہیں رکھنا، ملانا نہیں ہے، تو
تو جو فرضی روزے ہیں وہی صحیح طریقے سے رکھ لو. اسلامی کا روزہ رکھنا بھی کوئی اس کا اجر نہیں، منع کیا. تو جو روزے صحابہ رکھتے رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے رہے ہیں، وہ رکھو. اور جو اپنے پاس سے ہی بنا لیتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، جن کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے، آتش بازی کرتے ہیں، شب برات پہ ساری ساری رات جاگتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں صحیح عمل کرنے کی، قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تھینک یو.